السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنے سبق نمبر 13 حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کریں گے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز جو ہیں وہ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے اور مسلمانوں کے 5ویں خلیفہ کہلاتے ہیں، اور اس سبق کی تدریس سے آپ کو جو ہے اسلام اور مسلمانوں کی ابتدائی تاریخ سے واقفیت حاصل ہوگی، نظام خلافت اور خلفائے راشدین کے اوصاف سے آپ واقف ہوں گے، حضرت عمر بن عبدالعزیز کی عظمت اور کارناموں سے آشنا ہو سکیں گے اور یہ سمجھ سکیں گے کہ اسلامی خلافت کی بنیاد جمہوریت، مساوات اور عدل و انصاف پر ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آپ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی بے مثال اخلاقی جرأتوں سے بھی روشناس ہو سکیں گے، واقف ہو سکیں گے۔ سبق کے مطالعے سے پہلے خاص الفاظ اور ان کے معنی ذہن نشین رکھ لینا ضروری ہے۔ عبرت، نصیحت، ہوس پرستی، لالچ، طمع، تشبیہ، مشابہت، بیعت، اطاعت کا عہد یا تابعداری، صیغہ راز، راز میں رکھنا، ملوکیت، بادشاہت، آفرین، شاباش، تقویٰ، پرہیزگاری، بیت المال، شاہی خزانہ، جزیہ، خراج یا محصول، ترویج، اشاعت، دار فانی، موت کا گھر یعنی دنیا، فنا ہونے والی جگہ۔ سبق کا پہلا پیراگراف ہے جو تعارفی پیراگراف ہے اس کا۔ یہ دنیا خیر و شر کی لاتعداد مثالوں سے بھری پڑی ہے۔ خیر و شر، اچھائی اور برائی، لاتعداد، بے شمار، کئی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ دنیا میں خیر کی یعنی اچھائی کی بھی متعدد کئی مثالیں موجود ہیں اور شر کی مثالوں کی تعداد بھی کسی طور سے کم نہیں، کسی صورت کم نہیں ہے۔ یاد رکھنا چاہیے کہ شر کی مثالیں محض صرف اس لیے محفوظ رکھی گئی ہیں تاکہ لوگ ان سے عبرت پکڑیں یعنی نصیحت حاصل کریں اور بھلائی اور نیکی کا راستہ اختیار کریں۔ یہ بات نہایت اہم ہے، ضروری ہے کہ اگر کوئی انسان اپنی ذاتی صفات کی بنیاد پر زندہ و سلامت ہے تو اس کی وجہ اس کے اعمال خیر ہیں، اس کے نیک کام ہیں۔ خیر ایک چراغ ہے جو جہالت، گمراہی، خود غرضی، ظلم اور ہوس پرستی کے اندھیروں میں ہدایت، سلامتی، سکھ اور محبت کی روشنی پھیلانے کی ضمانت ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بھی خیر کے ایسے ہی نمائندہ، ترجمان اور روشنی کے ایسے ہی چراغ تھے۔ یہاں پر جہالت و گمراہی ایک ہی معنوں میں استعمال ہوئے، اس کا مطلب ہے کہ حق کی پہچان نہ ہونا۔ حضور رسالت مآب، یہ تعظیمی جو ہے آپ کے پاس مرکب ہے کہ حضور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم یکے بعد دیگرے یعنی ایک کے بعد ایک مسلمانوں کے خلیفہ منتخب ہوئے، مقرر ہوئے۔ ان چاروں خلفاء کا دور عہد رسالت کے بعد امن، سلامتی، عدل و انصاف اور اسلامی احکامات کے نفاذ کا، اجراء کا بہترین دور ہے، یعنی کہ ان چاروں خلفاء کے دور حکومت میں اسلام جو ہے وہ عروج پایا، اپنے کمال کو پہنچا۔ تاریخ اسلام میں یہ عرصہ خلافت راشدہ کا دور کہلاتا ہے۔ اس کے بعد کچھ عرصہ انتشار، بے چینی اور بد امنی، بے سکونی کا زمانہ رہا، حتیٰ کہ واقعہ کربلا جیسا اندوہناک، دردناک واقعہ بھی اسی زمانے میں پیش آیا۔ تاہم پھر بھی اسلام کو پھر ایک ایسا متقی، پرہیزگار انسان خلیفہ راشد کے طور پر میسر آیا ملا کہ جس نے خلافت راشدہ کے دور کی یاد تازہ کر دی۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے عہد خلافت کو خلافت راشدہ کے دور ہی کی توسیع، پھیلاؤ کہا گیا ہے، یعنی کہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں اسلام نے اسی طرح سے ترقی کرنا شروع کی اور وہی اسلامی احکامات نافذ ہوئے جو خلفائے راشدین کے دور میں نافذ تھے، اور عمدہ یعنی بہترین حکمرانی کی وجہ سے انہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تشبیہ دیتے ہوئے، ان کی مانند قرار دیتے ہوئے، مشابہت دیتے ہوئے عمر ثانی، ثانی کا مطلب ہے دوسرا، یہ دوسرا عمر ثانی کا خطاب بھی دیا گیا۔ یہ ہستی تاریخ اسلام میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ اب یہاں پر تیسرے پیراگراف میں جو ہے حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کے خاندان اور ان کی تاریخ ولادت اور وفات کے بارے میں بتایا گیا ہے۔
حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ 681 عیسوی بمطابق 61 ہجری میں مدینہ منورہ میں بنو امیہ کے شاہی خاندان میں پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ ماجدہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پوتی تھیں۔ آپ خلیفہ عبد الملک بن مروان کے بھتیجے اور داماد تھے۔ داماد ہوتے بیٹی کا شوہر۔ آپ نے تقریباً 40 برس کی عمر میں 721 عیسوی بمطابق 101 ہجری میں وفات پائی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے دنیا میں ظاہری طور پر بہت مختصر عمر پائی، یعنی کم عمر پائی، کم زندگی پائی، مگر اپنے ایمان، سچائی، انصاف پروری، دینداری، رحم دلی اور لازوال یعنی لافانی نہ ختم ہونے والی اخلاقی جرتوں کی وجہ سے ابدی زندگی سے نوازے گئے۔ ابدی یعنی لازوال زندگی سے نوازے گئے۔ لازوال زندگی یعنی کہ مرنے کے بعد بھی انسان کا نام جو ہے وہ اچھے الفاظ میں یاد رکھا جائے، سنہری حروف میں لکھا جائے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمات اسلامی تاریخ کا سنہرا باب ہیں۔ خلیفہ سلیمان عبد الملک، اب اس پیراگراف میں جو ہے کس طرح سے ان کو خلیفہ نامزد کیا گیا اس کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ خلیفہ سلیمان بن عبد الملک نے اپنی زندگی ہی میں مسلمانوں کے لیے آئندہ یعنی مستقبل کا خلیفہ نامزد کر دیا تھا، مقرر کر دیا تھا، اور اس کے حق میں لوگوں سے بیعت بھی لے لی، یعنی اطاعت کا عہد بھی لے لیا کہ جو بھی خلیفہ انہوں نے نامزد کیا ہے، مقرر کیا ہے، وہ اس کی اطاعت کریں گے، مگر اس کا نام صیغہ راز میں رکھا گیا، یعنی اس کا نام راز میں رکھا گیا، سب کے سامنے بیان نہیں کیا گیا۔ سلیمان بن عبد الملک کی وفات کے بعد جب وصیت کھولی گئی، وصیت ہوتے انسان مرنے سے پہلے جو کچھ بھی اپنی خواہشات بیان کرتا ہے وہ وصیت کہلاتی ہیں، تو وہ کھولی گئی تو اس میں حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کا نام درج تھا، لکھا تھا، یعنی کہ سلیمان بن عبد الملک اپنے مسلمانوں کے لیے آئندہ خلیفہ حضرت عمر بن عبدالعزیز کو مقرر کر کے گئے تھے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے اس وصیت پر یہ کہہ کر عمل کرنے سے انکار کر دیا کہ مجھے عام مسلمانوں کی مرضی اور رائے جانے بغیر وصیت کر کے خلیفہ مقرر کیا گیا ہے، جو اسلامی اصولوں کے سراسر بالکل خلاف، برعکس اور ملوکیت یعنی بادشاہت کی نشانی ہے۔ لوگ جسے چاہیں اپنا خلیفہ منتخب کر لیں، تاہم لوگوں نے آپ کو ہی اپنا خلیفہ منتخب کر لیا۔ اس موقع پر آپ نے تاریخ ساز خطبہ دیتے ہوئے کہا، جو شخص خدا کی اطاعت کرے، فرما برداری کرے، اس کی اطاعت واجب ہے، لازم ہے، اور جو خدا کی نافرمانی کرے اس کی فرما برداری واجب نہیں۔ جب تک میں خدا کی اطاعت فرما برداری کروں میری اطاعت کرو، اور اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم پر واجب نہیں، تم پر فرض نہیں، تم پر لازم نہیں۔ یعنی کہ بیعت کے بعد یہ جو بیعت کرنے والے ہوتے ہیں ان پر لازم ہوتا ہے کہ وہ جس کی بیعت کر رہے ہیں اس خلیفہ کی مکمل طور پر فرما برداری کریں گے، اس کے احکامات کی پابندی کریں گے۔ لیکن انہوں نے کہا کہ جب تک میں خدا کا فرما بردار رہوں گا تب تک تم لوگ میرے فرما بردار رہو، اگر میں نافرمانی کروں تو میری اطاعت تم سے ہٹا لی جائے گی۔ یہاں تک جو ہے ہم نے آج نصف سبق کا مطالعہ اور الفاظ معنی کیے ہیں، اس کو آپ نے اچھی طرح سے الفاظ معنی کو ذہن نشین کرنا ہے۔